آپ نے کہا جی کہ دیت کے قانون کے تحت ہم نے یہ سارا کچھ کیا ہے، لیکن میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا پرویز صاحب کہ دیت جو ہے وہ تو قاتل ادا کرتا ہے، یہاں پہ تو دیت حکومت ادا کر رہی ہے۔ میر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ قانون کا استعمال درست ہوا ہے یا غلط ہوا ہے۔ آپ بتائیں صحیح ہوا یا غلط ہوا؟ جی یہ عدالت کا کام ہے، عدالت بتائے گی ہمیں، اور عدالت کا فرض ہے کہ وہ ہمیں بتائے کہ یہ فرض ٹھیک ہوا ہے یا غلط ہوا ہے۔ اگر یہ غلط ہوا ہے تو پھر کسی کو اس کے خلاف اپیل میں ہائی کورٹ میں جانا چاہیے۔ جہاں تک حکومت کی طرف سے پیسے ہائی کورٹ میں کیسے جائیں؟ آپ نے تو بندہ ہی بھگا دیا، بندہ بھگا دیا آپ نے۔ نہیں میر صاحب آپ کو بھی اپنے الفاظ جو ہیں وہ احتیاط سے استعمال، ہم نے بندہ نہیں بھگایا۔ کس نے بھگایا؟ مجھے کیا پتا کس نے بھگایا، لیکن اچھا پنجاب حکومت کے ترجمان کو نہیں پتا کہ لاہور کی جیل سے بندہ کیسے نکلا، کس کے ساتھ بھاگ گیا؟ لاہور کی جیل سے بندہ عدالت کے حکم کے تحت نکلتا ہے کہ عدالت اس کو رہا کرتی ہے، اس کے بعد صوبائی حکومت اس کو جیل میں تو پتا کہ آپ نے اس کو اتنا خفیہ کیوں رکھا؟ وہاں جو وکیل تھا اسد منظور بٹ، اس کو آپ نے جیل میں بند کر دیا، وہ کہتا ہے 4 گھنٹے میں حبس بے جا میں رہا۔ اشتیاق گل ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل، وہ آپ کی حکومت کے انڈر آتا ہے، اس نے اس کو حبس بے جا میں رکھا ہوا، آپ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں، میں الفاظ واپس لوں۔ میر صاحب دوسری بات ہے کہ جب ایک آدمی کو عدالت رہا کر دے تو صوبائی حکومت کے پاس پھر کوئی اختیار، صوبائی حکومت اگر اس کو عدالت نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ لواحقین کو بھی غائب کر دو ساتھ میں، اور جج صاحب اگلے دن چھٹی پہ چلے گئے؟ تو اس کا تعلق ہم سے صوبائی حکومت کے اندر نہیں ہے جج۔ اچھا میں نے دیت کی بات کی تھی نا، میں اس پہ ایک معروف عالم دین ہے ڈاکٹر جاوید غامدی صاحب، ان سے بات کرتا ہوں۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم دیت کے قانون پہ بحث کر رہے ہیں، آپ یہ بتائیے کہ یہ جو ریمنڈ ڈیوس کے معاملے میں دیت کا قانون استعمال کر کے اسے رہا کر دیا گیا، آپ کے خیال میں قانون کا صحیح استعمال ہوا یا غلط استعمال ہوا؟ کسی لحاظ سے بھی صحیح استعمال نہیں ہوا، یہ بڑا افسوسناک معاملہ ہے۔ پوری قوم کا اس کا اتفاق تھا کہ اب معاملہ جب عدالت میں چلا گیا ہے تو اس کا فیصلہ قانون کے مطابق اور عدالت میں ہونا چاہیے۔ بظاہر یہ فیصلہ عدالت میں ہوا ہے، لیکن جس طریقے سے ہوا ہے وہ نہ قانون کے مطابق ہے، نہ شریعت کے مطابق ہے، نہ قرآن مجید کی ہدایات کے مطابق ہے۔ عدالت کو پہلے واضح فیصلہ دینا چاہیے تھا کہ ریمنڈ ڈیوس کن جرائم کا مجرم ہے، اس نے کن کن جرائم کا ارتکاب کیا، اس پر کیا دفعات لاگو ہوتی ہیں۔ پھر یہ طے ہونا چاہیے تھا کہ کیا وہ اپنے حالات کے لحاظ سے یا جرم کی نوعیت کے اعتبار سے کسی رعایت کا مستحق ہے۔ اگر وہ رعایت کا مستحق ہوتا اس کے بعد وہ رسا سامنے آنے چاہیے تھے کہ کیا وہ اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر یہ پہلے مرحلے پر واضح ہو جاتا کہ اس کا جرم ریاست کے بھی خلاف ہے بلکہ پوری قوم کے خلاف ہے، وہ صرف قتل ہی کا مجرم نہیں ہے اور بہت سے جرائم کا بھی اس نے ارتکاب کیا ہے، تو پھر ان تمام جرائم کے بارے میں فیصلہ سامنے آنا چاہیے تھا۔ ہم اس کا انتظار کر رہے تھے کہ یہ معاملہ اسی شان کے ساتھ ہوگا، اسی وقار کے ساتھ ہوگا۔ ریمنڈ ڈیوس اب ایک عام مجرم نہیں تھا کہ آپ نے دیت اور قصاص کے قانون کا اطلاق کیا اور اس کو رہا کر دیا۔ اس کے معاملے نے جو نوعیت اختیار کر لی تھی، یا تو اس نوعیت کو پہلے یہاں پہنچنے ہی نہیں دینا چاہیے تھا، یہی خاک سر میں ڈالنا تھی تو پہلے ڈال لی جاتی۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسوا کرنے کا کیا فائدہ؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دیت کا قانون ہے اسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا؟ میرا احساس یہ ہے کہ ہمارے ملک کی یہ بدقسمتی ہے کہ اس میں ہمیشہ مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور ہم نے ایک مرتبہ پھر یہی کیا ہے۔ اچھا اپنے سیاسی مقاصد کو سامنے رکھ کر اللہ کے قانون کو بھی لوگوں کے سامنے ایسی صورت میں پیش کیا ہے جس سے اس کے وقار میں کوئی اضافہ نہیں ہو۔ اچھا غامدی صاحب لائن پر رہیے گا۔ پرویز صاحب، غامدی صاحب کا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ہے، ان کا اتحاد اسلامی سے بھی نہیں ہے، ان کا تعلق تحریک انصاف سے بھی نہیں ہے، JUI سے بھی نہیں ہے، ان کی رائے پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ جو غامدی صاحب رائے دے رہے ہیں ہم تو اس سے متفق ہیں، اسی لیے ہم پہلے دن سے آپ متفق ہیں ان کی رائے سے؟ بالکل متفق۔ تو آپ تو دفاع کر رہے ہیں سارے معاملے کا۔ میں نے کب دفاع کی ہے؟ میں نے کب دفاع کیا؟ میں نے یہ صرف یہ کہا کہ یہ عدالت نے فیصلہ کیا ہے، میں دفاع تو نہیں کر رہا اس کا۔ ہم اس کا دفاع نہیں کر رہے، ہم نے کبھی پروسیکیوٹر کون تھا؟ وہی تو پروسیکیوٹر ہم تھے، ہمارے پروسیکیوٹر نے اپنا پورا زور لگایا، ہم تو مقدمہ لڑنے گئے، پورا زور لگایا اور صرف 30,000 روپے جرمانہ، 1.5 مہینہ قید، ناجائز اسلحہ کیس۔ یہ سزا میر صاحب پروسیکیوٹر نے نہیں سنانی ہوتی، سزا عدالت نے سنانی ہوتی ہے۔ پروسیکیوٹر کا کام یہ ہے کہ وہ عدالت میں مقدمہ پیش کرے اور اس پہ اپنے دلائل دے۔ پروسیکیوٹر نے اپنا فرض پورا کیا۔ میں غامدی صاحب سن رہے ہیں۔ غامدی صاحب السلام علیکم، عمران بول رہا ہوں جی۔ آپ غامدی صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ کیا پروسیکیوٹر نے اپنا کام پورا کیا ہے یا کہ میچ فکسنگ کا وہ بھی حصہ ہے کہ یعنی یہ پروسیکیوشن کی ہے کہ 30,000 سے فائن کروا کے اور اس کو بھگا دیں ملک سے؟ بات یہ ہے عمران صاحب، یہ سارا معاملہ بڑے افسوسناک طریقے سے ہوا ہے۔ ہم سب کا شرم سے سر جھکا ہوا ہے، پاکستانی قوم کا وقار پامال ہوا ہے، اور میرا احساس یہ ہے کہ یہ معاملہ اگر ایسے ہی کرنا تھا تو پھر اس کو یہاں تک پہنچانا نہیں چاہیے تھا۔ جن پسپردہ ہاتھوں نے معاملے کو پہلے یہاں تک پہنچایا وہ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ ہمیں بہت واضح طریقے پر قانون، جس طرح قانون ہوا کرتا ہے اس طرح اس معاملے کو چلنے دینا چاہیے تھا۔ قتل کے مقدمات پہلے بھی ہوتے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اس میں اس طرح کے معاملات کیے گئے ہوں؟ اس کی نوعیت تو بالکل ایک کھیل کی سی بن گئی جس میں اللہ کی شریعت استعمال کر لی گئی۔ جی بہت بہت شکریہ غامدی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ تو پرویز صاحب یہ مجھے اب آپ نے کنفیوز کر دیا ہے، آپ غامدی صاحب سے اتفاق کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بھی عدالت نے فیصلہ کیا ہے اس کی آپ نہ حمایت کر رہے ہیں بلکہ آپ شاید مخالفت کر رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ غامدی صاحب نے جو بات کہی ہے میں اس سے 100% متفق ہوں۔ پوری قوم کا سر شرم سے جھک گیا، بالکل جھکا، کیوں نہیں اور جھکا؟ دیت کے قانون کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، بالکل کیا گیا، کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ پرویز رشید
तर्जमान हुकूमत पंजाब का कहना है। जी बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं, और मेरी जमात का मौक़िफ़ भी ये है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन किन्होंने इस्तेमाल किया, हम उसमें फरीक नहीं है। हम पर जब इल्जाम लगाया जाता है, मेरी सुन ले बात, हम पर जब इल्जाम लगाया जाता है तो किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने ये सारा काम किया है। किसने? जिसके पास, वो कह रहे हैं पसे पर्दा हाथ है। वो कौन है? ये पढ़ लें आप, ये डॉन की स्टोरी है। खान साहब से कहीं पढ़ें, क्या है? क्या है? खान साहब से कहें सर, ना पढ़े। मुझे खान साहब को भी पढ़नी चाहिए ना। खान साहब को भी शर्म नहीं आनी क्या चाहिए। है? खान साहब भी हमारा नाम तो ले लेते हैं, खान साहब इनका नाम लेना जिनके बारे में डांस की स्टोरी छपी है, ये पढ़ ये ले। वो है। वाशिंगटन पोस्ट में जो स्टोरी छपी है ये पढ़ ले। मैं खान सारी साहब, इन स्टोरी- दोनों स्टोरीज में क्या लिखा है? मैंने खान साहब को आप भी नाम ले देना सर। नहीं, इनको लेते हुए शर्म, हम सारी उम्र से लेते हैं नाम। किसका? नहीं नहीं, साहब, नाम हमने बता सारी दें। उम्र से नाम लिए हैं क्या उनके। फौज ने किया है? फौज ने किया नहीं, इनसे ये नहीं, पढ़े, फौज ने किया आप कहें ना, नहीं अभी कि हमारे फौज ने किया, हमारे साथ करगिल में कुछ हो जाए, जुर्मदार हम, कोई दूसरा जो है वो भाग के निकल जाए, वहां से बच जाए, मलबा सारा सियासतदानों पर आपने गिरा दो। प्रोसिक्यूटर जनरल के खिलाफ क्या कार्रवाई की है? डेमोक्रेट, देखिए प्रोसिक्यूटर जनरल की जहां तक बात है, उसने अपना मुकदमा अदालत में पेश किया, अदालत का काम उस पर फैसला करना था। अगर उसमें प्रोसिक्यूटर जनरल से कोई कोताही हुई है तो आप हाई कोर्ट में जाएं और हाई कोर्ट में चल के उस मुकदमे को लड़ें। वो तो चला गया। जी चला गया, चला गया। अच्छी बात हो गई। लेकिन जहां तक लवाहकीन का तल्लक है, लवाहकीन को किसने मैनेज किया, कौन उनको लेके चले गए, किसने जहाज को लेके आया, एयरपोर्ट, पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे जहाज आया, किसने ये सारे मैनेजमेंट्स किए, कोई इसका जवाब दे? क्या सूबाई हुकूमत का तो इन बातों से कोई तल्लक नहीं। हम सूबाई हुकूमत बिल्कुल बेखबर थी सारे मामले से। सूबाई हुकूमत को क्या खबर? सूबाई हुकूमत ने तो उस दिन उस पर फर्दे जुर्म आयद करवाई। आपको मालूम है कि उस दिन सुबह उस पर फर्दे जुर्म आयद हुई, तो हम तो फर्दे जुर्म आयद उनका करा। जो लवाहकीन का वकील था असद मंजूर भट्ट, उसको अंदर अदालत के अंदर जाने से डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल इश्तियाक गिल ने किसके हुक्म पे रोका? सर जी, आईजी जेल खाना जात। मीर साहब हर सुन लें, उन्होंने अपने वकील को बदला, खुफिया तरीके से। उन्होंने वकील, मेरी बात सुन लें, वकील को बदला, मेरी सुन लें, अब मुझे इरशाद क्यानी साहब जी पहले दिन आए, पहले दिन ही मामला खत्म करा के गायब हो गए। इरशाद क्यानी किनका वकील है? किसका वकील मिसिंग पर्सन की तरफ से किनकी नुमाइंदगी करता है वो? अच्छा, ये आप सारे नहीं बताइए ना। ये जो आप मुझे कह रहे हैं ना, ब्रेक थ्रू लाइकली इन ISI CIA टॉक्स, ये कल सारा दिन डिस्कस किया है। कल कैपिटल टॉक में हमने एक बार डिस्कस किया। आगे चलते हैं। द ब्लड मनी डील टू रिलीज CIA कॉन्ट्रैक्टर रेमंड डेविस, इसमें जो सारे इसमें नाम है, इसमें पाकिस्तान के सफीर साहब का नाम है, इसमें DG ISI का नाम है, कल DG ISI का नाम हमने यहाँ पे लिया है। तो ये तो ऐसी कोई बात नहीं है। खान साहब को भी तो चाहिए ना। खान साहब भी तो हम पर जो इल्जाम लगाते कि सूबाई हुकूमत। अच्छा खान साहब, आप इस बात का जवाब दे दें। बताइए, पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे एक जहाज उतरता है आके, हाँ। ये किसकी जिम्मेदारी है? वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, पाकिस्तान के डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी है। वफाकी वो हुकूमत किसी की को लेकर जिम्मेदारी चला है, जाता लेकिन जब वो बंदा जेल से निकलता है तो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमत की कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि अदालत ने उसको रिहा कर दिया है। और जिस मीर साहब आप जेल में रहे, जब रोपकार अदालत की आ जाती है, सुप्रीडेंट जेल, उसके बाद अगर आपको रखेगा जेल में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में पकड़ा जाएगा। जी बिल्कुल, अदालत। अच्छा, अब आप ये कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत और फौज रिस्पॉन्सिबल है। मैं कहता हूं पाकिस्तान की वो तमाम अदारे जिनका पाकिस्तान की वकार से, सलामती से, तहफ़्फ़ुज़ से जिम्मेदारी थी, उनको चाहिए था उन फराइज को पूरा करते जिनकी तरफ खान साहब इशारा कर रहे हैं। और हमारी जिम्मेदारी नहीं बेगुनाह। थी, हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन ये सिर्फ हमारा नाम लेते हैं। लेकिन जो मैच फिक्सिंग, जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था मैच फिक्सिंग में सारे दोनों टीमें, हाँ दोनों टीमें मिली हुई थी। तो शायद आपने सुनी नहीं है, मेरा ख्याल है।